بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، ذرا متوجہ رہیں میری طرف۔ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بتایا ہے اس میں کہ قیامت میں آپ دیکھیں ذرا، کوئی چیز ہو اس کو یوں کر پورا یوں جھنجھوڑ دے، کوئی چھوٹی سی چیز، یہ موبائل ہی ہو یا کوئی اس طرح اس سے پورا جھنجھوڑ کتنا جھنجھوڑ گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو اس کے پورے پرزے تک ہل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ہم پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو ایسے کر کے جھنجھوڑ دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو باہر پھینک دے گی، یعنی جو اس میں مردے ہیں سب باہر نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دیں گے، اور جتنے خزانے دفن ہیں، سونا چاندی، سب کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ کافر لوگ کہیں گے اور مسلمان بھی جو گنہگار ہوں گے کہ زمین بالکل جھنجھوڑ دی گئی اور سارے مردے اٹھ گئے، اور جس کے پیچھے ہم رات دن لڑا کرتے تھے، سونا چاندی، یہ سب خود بخود باہر آ گئے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین کو، عجیب اس کی حالت ہے۔ چنانچہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے جگر کے گوشوں کو اگل دے، باہر نکال دے۔ حضرت علماء فرماتے ہیں، مفسرین، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ زمین سارا سونا باہر نکال دے گی، ستون کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، چٹان کی شکل میں۔ اب جو دنیا دار لوگ ہوں گے جنہوں نے مال کے پیچھے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، تو جب دیکھیں گے کہ یہ عجیب حالت ہے، یہاں بھی سونے کی چٹان، وہاں چاندی کی چٹان، یہاں ہیرے جواہرات پڑے ہیں، تو کہیں گے اوف، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا۔ دوسرا کہے گا اوف، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا مکان دبا لیا تھا۔ تیسرا کہے گا اوفو، یہی وہ چیز ہے آج اس کی کوئی اہمیت نہیں جس کے لیے میں نے اپنی رشتہ داری توڑ دی تھی۔ تو عجیب معاملہ ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا نا، آپ خود کسی چیز کو گھر میں جا کے یہاں کسی چھوٹی سی چیز کو جھنجھوڑ کے دیکھیے، اس چھوٹی سی چیز کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے سامنے دنیا پوری کیا ہے، اللہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو گے اس دن، یوم ترونھا، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا نا، تو تم دیکھو گے اس وقت تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی۔ ماں کو سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے، گود کا بچہ، خاص طور سے اس کا ہر وقت دھیان رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ابھی سے نقشہ بتاتے ہیں، تم کیا سوچتے ہو کہ ایک معمولی سی بات ہوگی، ایک معمولی سا زلزلہ ہوگا، معمولی سے حالات ہوں گے۔ فرمایا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آدمی کی اس وقت ایک عجیب حالت ہوگی، وہ دوسرے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، آگے فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کا دن وہ ہے جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، ساری۔ مسجد مظفری میں کیا ہو رہا تھا، کس وقت تفسیر ہو رہی تھی، کس وقت لوگ عبادت کر رہے تھے، فلاں مکان میں کیا ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے موبائل، اس کا چھوٹا سا کیمرہ ہے، معمولی سا، ابھی بڑی سی بڑی چیز کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے ذرات ہی کو کیمرہ بنا دیا ہے، پوری زمین کے ذرات کو، کس وقت، کہاں، کس موقع پر، کس ٹائم، کس آدمی نے کیا گناہ کیا ہے، زمین خود بولے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یومئذ تحدث اخبارها،
جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا تم اخبار پڑھتے ہو؟ دینک جاگرن اور فلا جاگرن. قیامت کے دن دیکھنا جب پوری زمین کا ہر ذرہ بولے گا. تمہارے گھر کی ہر جگہ بولے گی کہ اس جگہ قرآن پڑھا گیا تھا, اس جگہ موبائل دیکھا گیا تھا, اس جگہ جھوٹ بولا گیا تھا, اس جگہ بدکاری کی گئی تھی, اور اس جگہ صلاۃ التسبیح پڑھی گئی تھی, اس جگہ نفلیں پڑھی گئی تھی. زمین کا ہر ذرہ بولے گا. یومئذ تحدث اخبارہا, جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. کیوں خبریں بیان کرے گی؟ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا کہ بولنا شروع کرو. زمین چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرات علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 8 گواہ کھڑے کریں گے. ذرا توجہ سے دل کے کان میری طرف متوجہ رکھیے. میں صرف ظاہری کان نہیں کہتا آپ کو, دل کے کان میری طرف متوجہ رکھیے. 100 ہوگا. فرماتے ہیں قیامت کے دن 8 گواہ مسلمانوں کے خلاف, کافروں کے خلاف تو ہیں, مسلمان جو لوگ فاسق ہوں گے, اللہ کے نافرمان ہوں گے, ان کے خلاف 8 گواہ کھڑے ہوں گے. نمبر 1 المکان, جس کا یومئذ تحدث اخبارہا, زمین گواہی دے گی. دوسرا گواہ جو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے, یہ ٹی وی دیکھتا تھا, یہ بدکاری کرتا تھا, یہ جھوٹ بولتا تھا, یہ کاروبار میں ملاوٹ کرتا تھا, یہ سود لیتا تھا, یہ فلاں کام کرتا تھا. فرماتے ہیں والزمان, وقت بھی گواہی دے گا. منگل کا دن کھڑا ہو کر یوم الاثنین کہے گا, پیر کا دن, عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں عربی کو, پیر کے دن کو یوم الاثنین کہے گا, پیر کا دن. یا اللہ مجھ میں فلا وقت 2:50 پر اس آدمی نے فلا گناہ کیا تھا. پیر کا دن گواہی دے گا, جمعرات کا دن گواہی دے گا, جمعے کا دن گواہی دے گا. کوئی سی بھی رات ہو, پیر کی رات ہو, منگل کی رات ہو, بدھ کی رات ہو, تمام راتیں گواہی دیں گی. اس کو فرماتے ہیں وقت بھی گواہی دے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من یوم, کوئی سا بھی دن ہو, الا ینادی, وہ آواز دیتا ہے, دن پکارتا ہے, انا یوم جدید, میں نیا دن ہوں, وانی علی ما یعمل فی شہید, مجھ میں جو کچھ بھی کیا جائے گا میں اس پر گواہ بن جاؤں گا. ہر دن یہ پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں, اور میرے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. پہلا گواہ زمین اللہ تعالیٰ, دوسرا گواہ زمان, دن, کچھ بھی کہہ لیجئے وقت. اب تیسرا دن واللسان, تیسرا گواہ جو کھڑا ہوگا مسلمانوں کے خلاف, جو گناہ گار مسلمان ہوں گے. فرماتے ہیں واللسان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم, اس دن زبانیں ہمارے سامنے گواہی دیں گی, خود زبانیں بولیں گی. آپ اس کو لاکھ خاموش کرنا چاہیں, لاکھ اس کو پکڑ لیں, لاکھ اس کو دانت کے نیچے دبا لیں, لیکن زبان کہے گی کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا, فلاں موقع پر غیبت کی تھی. آج ہمارے لیے سب سے آسان زبان ہی تو چلانا ہے, چاہے جس کا دل دکھا دیا, چاہے جس کو گالی دے دی, چاہے جس کی غیبت کر لی, چاہے جس کے اوپر بہتان لگا دیا. بہتان لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا, پھنسانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے خلاف. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء, ہاتھ, پیر, پاؤں, آنکھ, کان وغیرہ سب زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کے واسطے تو صحیح رہنا, اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے, اگر تو نے گڑبڑ کی تو ہم سب گڑبڑا جائیں گے. زبان سے تھوڑا سا کلمہ نکالا, اس پہ پکڑ ہو گئی, عذاب ہوگا, تو عذاب تو پورے جسم کو ملے گا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے جرمہ صغیر, یہ ہے تو چھوٹی سی, جرمہ کبیر, اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے. کفر آدمی اسی سے تو بکتا ہے, ایمان اسی سے قبول کرتا ہے, جھوٹ اسی سے بولتا ہے. فرمایا جرمہ صغیر, اس کا جسم بہت چھوٹا ہے, لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. جرمہ کبیر, اس کا جرم بہت بڑا ہے. یہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتی ہے, رشتہ داروں میں لڑائی کروا دیتی ہے, بھائی کو لڑوا دیتی ہے, آپس میں لگائی بھجائی کر کے. فرمایا تیسرا گواہ تو یہ ہوگا واللسان یوم تشہد علیہم السنتہم. آگے فرماتے ہیں چوتھا گواہ والارکان, جس میں کہ تمام اعضاء, ہاتھ بولے گا. زبان کیوں بولتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس زبان بھی تو ایک حصہ ہے اسی ہاتھ کی طرح. ہاتھ کیوں نہیں بولتا, زبان ہی کیوں بولتی ہے؟ زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, کان بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, تو کان کیوں نہیں بولتا, زبان ہی کیوں بولتی ہے؟ ناک بھی اسی طرح ایک حصہ ہے گوشت کا, زبان بھی گوشت کا حصہ ہے, تو زبان ہی کیوں بولتی ہے؟ ہماری ناک کیوں نہیں بولتی؟ کس وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھ دی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام اعضاء میں، ہاتھ میں، پیر میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، ہر جگہ زبان لگا دیں گے۔ ہاتھ بولے گا، یہ لا خاموش کرنا چاہے گا، ہاتھ خود بولے گا یا اللہ فلاں وقت میں اس آدمی نے چوری کی تھی، یا اللہ فلاں وقت میں اس لڑکے نے غیر محرم عورت، غیر محرم لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، یا اللہ اس لڑکی نے غیر محرم لڑکے کا ہاتھ پکڑا تھا، یا اللہ اس لڑکی نے غیر محرم لڑکے کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ ہاتھ خود بخود بولنا شروع کر دیں گے، ہونٹ خود بخود پکاریں گے، آنکھیں خود بخود بولنا شروع کر دیں گے، یا اللہ فلاں موقع پر اس آدمی نے ٹی وی دیکھا تھا، فلاں موقع پر یا اللہ اس نے غیر محرم عورت کو دیکھا تھا، فلاں موقع پر یا اللہ اس نے فلاں کام کیا ہے۔ تو یہ والارکان، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس دن گواہی دیں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر۔ اب انسان جب دیکھے گا اپنے ہاتھ پیروں کو بولتا ہوا بڑا پریشان ہوگا، یہ ہاتھ بھی بول رہا ہے، یہ پیر بھی بول رہا، آنکھ بھی بول رہی، کان بھی بول رہی، تو وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، خدا تمہارا بیڑا غرق کر دے، میں تمہارے مزے کے لیے تو کرتا تھا۔ آنکھوں سے کہے گا تیرے مزے ہی کے لیے تو میں غیر عورتوں کو دیکھتا تھا، عورتیں کہیں گی تیرے ہی مزے کے لیے تو میں ناٹک دیکھتی تھی، ڈرامے دیکھتی تھی، غیر محرم لڑکوں کو دیکھتی تھی، خدا تیرا بیڑا غرق کر دے، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی؟ تو اعضاء گواہی دیں گے، آنکھ بولے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ اس ذات نے ہمیں زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے۔ تو یہ چار گواہ تو یہ ہوئے، پہلا زمین، دوسرا زمان جس دن، تیسرا لسان زبان، چوتھا ارکان ہاتھ پیر پاؤں پورے جسم کے اعضاء، پانچواں فرماتے ہیں حضرات علماء والملکان، دو فرشتے کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے جو جہاں متعین کر رکھے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کی الگ گواہی ہوگی۔ یہ لوگ سب لکھ رہے ہیں، جیسے عدالت میں بیان لکھوا دیتے ہیں نا، بیان ریکارڈ کروا دو بھائی، بیان لکھوا دو، یہ سب فرشتے سب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چھٹا گواہ جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن گنہگاروں کے خلاف کھڑا کریں گے، فرماتے ہیں والدیوان، انسان کا نامہ اعمال، جس میں نامہ اعمال، جس میں کام لکھے جا رہے ہیں۔ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں جس میں لکھی نہ گئی ہو۔ کس کو فلاں موقع پہ خبیث کہہ دیا تھا، کس کو فلاں موقع پہ شیطان کہہ دیا تھا، کس کی برائی کر دی تھی، فرمایا سب کچھ لکھا ہے، تمہارا رب ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اقرا، اسے پڑھو، اللہ تعالیٰ خود دے دیں گے آپ میں نامہ اعمال، پڑھو، اب خود اپنا فیصلہ کرو کہ تم جہنمی ہو یا جنتی۔ فرماتے ہیں چھٹا گواہ اللہ تعالیٰ یہ کھڑا کریں گے۔ اب ساتواں گواہ تو بڑا عجیب ہے، بڑا نازک ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں ساتواں گواہ کون سا ہے؟ نبی الانس والجان سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں گواہ یہ کھڑا ہوگا۔ چنانچہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ پیر اور جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں، خدمت اقدس میں اس طرح نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے پوری امت کا، تو پوری امت کے نامہ اعمال پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، جن کی شفاعت کی امید ہم لیے بیٹھے ہیں، جن کی شفاعت کی تمناؤں پر ہم جی رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن انہی کا تو سہارا ہے۔ تمام مخلوق ان کی شفاعت کے بھروسے پر ہے، جب وہ خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں 1912 میں وقال الرسول، اور رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ سہارنپور کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بالکل ہی بے بس کر کے چھوڑ دیا تھا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا، کوئی قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھتا ہی نہیں تھا، صرف خوانیاں کرواتے تھے، مدرسوں سے بچوں کو بلاتے تھے، دکانوں میں برکت کی نیت سے، گھروں میں برکت کی نیت سے کھاؤ کھلاؤ، مسلمانوں کا کام ہی یہ رہ گیا، انہیں عمل سے درکار تھا ہی نہیں۔ رات دن گھروں میں بلاتے تھے، کہیں یاسین پڑھوا دو، کہیں یہ پڑھوا دو، کہیں یہ پڑھوا دو۔ وقال الرسول، اور اللہ کے رسول کہیں گے یا ربی ان قومی، اللہ یہ میری قوم کھڑی ہے، یہ سارے مسلمان کھڑے ہیں،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے اس قرآن کو بالکل ہی بیکار کر دیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، جوان کیا، سب لوگ بدکار ہو گئے تھے۔ سب لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ آج کے زمانے پہ نہ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے اور نہ قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار عالی میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، یا اللہ یہ پردے کے احکام تھے، آپ نے سورہ نور میں کہا تھا فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے، لیکن یہ میری امت کی عورتیں کھڑی ہیں، انہوں نے کسی سے پردہ کیا ہی نہیں۔ عورتوں کو تو اور زیادہ مر جانا چاہیے اللہ کے نبی کے حرمت پر اور اسلام پر۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو بالکل ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہودی اور اسلام سے پہلے عورتوں کو شیطان کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عورتیں بالکل انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہندوؤں کے یہاں عورتوں کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، شوہر مرا تو عورتیں مری، عورتوں کو تک جلا دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رحمت للعالمین بن کے آئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، لوگوں اگر عورت تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری رفیقہ حیات ہے، تمہارے غم اور دکھ کی ساتھی ہے، لوگوں اگر عورت تمہاری بہن ہے وہ تو تمہاری خاص دلی جذبات کی عکاسی کرنے والی ہے۔ عورت کو تو اسلام نے ہی دی عزت ہے، اور آج اسلام نے عورت نے اسلام کو ذلیل کر رکھا ہے۔ سب سے زیادہ عورتوں نے اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، ان کے یہاں پردہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چاہے جس کو راستے چلتے والے کو یہ بھائی بنا لیتی ہیں، سامان بیچنے والے کو بھائی بنا لیتی ہیں، چاہے جس کو بھائی بنا کر گھر میں داخل کر دیتی ہیں۔ علماء نے تو کہا ہے خالو سے پردہ، پھوپھا سے پردہ، بہنوئی سے پردہ، شوہر کے چھوٹے بڑے بھائی سے پردہ، فلاں سے پردہ، فلاں سے پردہ، جتنے محرم ہیں، چچا کے لڑکوں سے پردہ، پھوپھی کے لڑکوں سے پردہ، خالوں کے لڑکوں سے پردہ۔ اور آج کی یہ عورت ہے کہ غیر محرم مردوں کو، سامان بیچنے والوں کو، فلاں یہ بیچنے والا ہے، فلاں بیچنے، کون ہے کہ میرا بھائی ہے، گھر میں بٹھا کر اسے چائے پلا رہا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کھڑی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ ان لوگوں نے قرآن کو کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ آج قرآن یتیم ہو گیا، بالکل اللہ کے احکام یتیم ہو گئے، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی سننے کے لیے تیار، نہ کوئی کہنے کے لیے تیار۔ ایک عجیب ہم نے معاملہ بنا رکھا ہے، ایک عجیب بے ہوشی ہے، ایک عجیب نشہ ہے، شاید اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ کے عذاب سے وہ نشہ ختم ہو، اللہ کے کوڑوں کا انتظار نہ کریں ہم، اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کریں کہ وہ عذاب ہی کے ذریعے سے نشہ ختم ہو۔ وہ تو آپ کے لیے 1450 سال پہلے رو کر چلے گئے۔ کون آپ کا ہے؟ نہ آپ کا باپ آپ کا ہے، نہ آپ کی ماں نہ آپ کی ہے، نہ آپ کا بھائی ہے۔ وہ تو 1450 سال، یہ آج رو رہے ہیں، ماں آج رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، باپ آج رو رہا ہے۔ فدا و ابی و امی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ۔ چلیے میری ساتھ 1450 سال پہلے مکے کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، جھوپڑی ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، جھوپڑا اتنا سا ہے کہ سر جھوپڑے سے لگتا ہے، رات کے 3-2:30 بج رہے ہیں، بالکل مکے کے میدان میں علاقے میں سناٹا ہے، لیکن ایک جگہ سے آواز آ رہی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ قریب جا کے دیکھا کون ہے، دیکھا آنسوؤں سے مسلح تر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے 1450 سال پہلے آپ کے لیے رو کر چلے گئے ہیں۔ مظفر مسجد میں بیٹھنے والوں، ندیم کالونی والوں، رو کر چلے گئے ہیں تمہارے لیے اور میرے لیے۔ آج انہی کی سنتوں کو یتیم کیا، شادی کے موقع پر سب کی سنتیں ادا، سب کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، سب کو راضی کیا جاتا ہے، راضی نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی کوئی فکر نہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری امت تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من ترک سنتی متعمدا، جس نے میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کأنہ قتلنی، اس نے تو یہ سمجھے کہ اس نے مجھے قتل کر دیا۔ کیا رات دن ہمارے گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے میرے طریقوں کو چھوڑا کانہو قتلنی، لوگوں اس نے مجھے قتل ہی کر دیا۔ کھلے عام پھرے جاتے ہیں باغی، کچھ پرواہ ہی نہیں۔ یہ سب گواہ آپ کے خلاف میرے خلاف تیار ہیں، ان سب کو کھڑا ہونا ہے کہ قیامت کے دن۔ آگے 8واں گواہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، فرماتے ہیں 8واں گواہ اللہ تعالیٰ خود ہوں گے، والرحمن۔ بولو تم کتنا جھوٹ بولتے ہو، تمہیں اجازت ہے، ہم خود گواہ ہیں۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگو تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، 1200 سال پہلے گزرے ہیں، ان کے الہامات ایک کتاب میں لکھے ہیں، اکمال الشیم۔ اللہ کی طرف سے جو باتیں ان پر اترتی تھیں انہوں نے وہ الہامات ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہوا، عطا میرے بندوں سے کہو، عطا میرے بندوں سے کہو کہ جب گناہ کرتے ہیں سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، میرا دروازہ بند کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر سمجھتے ہیں؟ 7 دروازے بند کر کر کے تم گناہ کرتے ہو، موبائل دیکھتے ہو۔ عطا میرے بندوں سے کہو جب گناہ کرتے ہیں سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، میرا دروازہ بند کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر سمجھتے ہیں؟ عطا میری بندیوں سے کہو، عورتوں سے کہو کہ سب گناہ کرتی ہیں، سارے دروازے بند کر لیتی ہیں، شوہر سے چھپ کے گناہ، بھائی سے چھپ کے گناہ، باپ سے چھپ کے گناہ، ماں سے چھپ کے گناہ، میرا دروازہ کیوں بند نہیں کرتی ہیں؟ مقصد یہ کہ گناہ مت کرو، میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دائیں ہوں، بائیں ہوں، اوپر ہوں، نیچے ہوں، یمین میں ہوں، شمال میں ہوں، فوق میں ہوں، تحت میں ہوں۔ یاد رکھو، یاد رکھے جاؤ گے، اللہ کے نبی کو دنیا میں یاد رکھو، قیامت کے دن شفاعت کے لیے یاد رکھے جاؤ گے۔ اس جملے کو نقش میں بٹھا لیجئے، لکھ لیجئے ذہن میں، یاد رکھو، یاد رکھے جاؤ گے۔ عورتیں یاد رکھو اللہ کے احکام کو، عورتیں اللہ کے نبی تمہیں یاد رکھیں گے۔ مردوں اللہ کے احکام کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو یاد رکھو، تم یاد رکھے جاؤ گے۔ کس منہ سے جاؤں، کس منہ سے جائیں گے؟ ہمارا فرمایا کرتے ہیں ہر وقت میں مجبور ہو جاتا ہوں بات کرنے پہ، نہ چاہتے ہوئے بات کر دیتا ہوں۔ کب تک بات کریں؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو آپ کے دل میں اور میرے دل میں اتار دے، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو لوگ جس حالت میں مر رہے ہیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ بغیر دھاڑی والے اگر بغیر دھاڑی کی حالت میں مر گئے تو بغیر دھاڑی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا آپ کو، اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک گھما لیا تھا 2 کافروں کی طرف سے بھی، تو کیا ہمیں دیکھ کر خوشی ہوگی؟ اللہ، پچھلے ہفتے 10 دن کے بعد ہے 15 دن کی، سکوں کو دیکھ کر بہت ہی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سکوں کا جلوس جا رہا تھا ہماری مسجد کے سامنے، میں نے قصداً دیکھا ان لوگوں کو، ان میں سے شاید ایک بھی مجھے بغیر دھاڑی والا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ، عجیب دیوانے لوگ ہیں، عجیب پاگل لوگ ہیں، ان کا مذہب کفر ہے، یہ باطل پہ ہیں، لیکن اپنے گرو کی محبت میں اتنے مٹ گئے، اتنے مر گئے، پگڑی تک باندھتے ہیں، بال تک نہیں کٹواتے، مونچھیں تک نہیں کٹواتے، دھاڑی کا ایک بال نہیں کٹوا سکتے۔ اللہ کیا لوگ ہیں! بڑی عبرت ہوئی کہ ایک بھی ان میں بغیر دھاڑی کا نظر نہیں آ رہا، اور ہم اللہ کے نبی، خدا ہمارے آقا ہمارے لیے کتنے بڑے نعمت ہیں، ہم مسلمان حق پہ ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، اللہ کا دیدار ہمارے لیے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہو جاتی ہیں۔
وَلَوْ قَالَ لِي مُتْ سَمْعًا وَطَاعَةً. ہماری حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی. ایک شاعر کہتا ہے عربی کا وَلَوْ قَالَ لِي مِتْ سَمْعًا وَطَاعَةً. اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے کہیں مر جا تو میں مر جاؤں گا. وَلَوْ قَالَ لِي مِتْ سَمْعًا وَطَاعَةً وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ أَهْلًا وَمَرْحَبًا. میں موت کے فرشتے کو مرحبا کہوں گا, استقبال کروں گا, اس کا سواگت کروں گا. انت انسی و ہمتی و سروری. ہم مسلمانوں کا حال یہ ہونا چاہیے, ہمارا حال یہ ہونا چاہیے. انت انسی و ہمتی و سروری. یا اللہ آپ میرے محبوب ہے, میرے دوست ہیں, میرے خاص ہیں. قد ابى القلب ان يحب سواك. آپ کے غیر سے میرا دل محبت کرنے کو انکار کرتا ہے. یا عزیزی و ہمتی و مرادی. اے میرے عزیز, میری ہمت, میری مراد. طال شوقی متى يكون لقاك. آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ بہت لمبا ہو گیا وقت. حبیب لیس بعد له حبیب. مسلمانوں یہ جذبہ ہونا چاہیے, مسلم نوجوانوں, مسلم میری ماں بہنوں, ایسا جذبہ ہونا چاہیے. حبیب لیس بعد له حبیب. میرا ایک دوست ہے, اس کے سوا کوئی میرا دوست نہیں ہے. وما لسواه فی قلبی نصیب. اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی حصہ کسی کا نہیں ہے. میں اللہ کا غلام ہوں, میرا دل غلام ہے اللہ کا. میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں, کوئی عورت نہیں. عورت اللہ سے کہے, لڑکی اللہ سے کہے یا اللہ میرا دل آپ کا غلام ہے, آپ صرف میرے ہیں, میرے دل میں صرف آپ بسے ہوئے. حبیب لیس بعد له حبیب وما لسواه فی قلبی نصیب. حبیب غائب عن شخصی و بصری. میرا محبوب میری نگاہوں سے غائب ہے. ولكن عن فؤادی لا یغیب. لیکن ہر وقت میرے دل میں رہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے رات کو کھا لیا, پی لیا, صبح کو نکال دیا؟ ہم نے اسی کو زندگی بنا رکھا ہے, اسی کو سمجھ رکھا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ, رات کو کھایا, صبح کو نکال دیا. نہ, یہ زندگی نہیں ہے. اللہ پر مرنا زندگی ہے, اللہ کے لیے جینا زندگی ہے. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت اس 5 فٹ کے بدن کا نام نہیں ہے. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ کی مرضی پر مر جائے. آپ جو کہیں میں تیار ہوں, آپ جس طرح کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ 8 گواہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود کھڑے کریں گے. ایک دفعہ اور سنیے مختصر طور پر. المکان یومئذ تحدث اخبارها. جس دن زمین خود گواہی دے گی. والزمان, وقت گواہی دے گا, دن گواہی دے گا. واللسان, زبان گواہی دے گی. والارکان, دوسرے پورا جسم گواہی دے گا. والملکان, 2 فرشتے گواہی دیں گے. والدیوان, نامہ اعمال نامہ گواہی دے گا. 7 نمبر نبی الانس والجان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. 8 میں خود گواہ اللہ جل جلالہ والرحمن, اللہ تعالی خود گواہ ہوں گے. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهيدا. یومئذ تحدث اخبارها. جس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بأن ربك اوحى لها, کیونکہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. یومئذ يصدر الناس اشتاتا. اس دن لوگ لوٹیں گے متفرق جماعتوں میں, ٹولیوں میں. حساب کتاب دے کر سب لوگ, مسلمان لوگ لوٹیں گے. مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, مومن ہو, پکے مسلمان ہو, دورے مسلمان ہو. یومئذ, اس دن, یصدر الناس, لوگ لوٹیں گے. اشتاتا, متفرق طور پر, جماعتیں ہوں گی. کوئی جہنم کی طرف ہوگا جس کا حساب غلط ہوگا, گناہ زیادہ ہوں گے, اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے اشتاتا, انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. دائیں طرف, بائیں طرف. کیوں واپس لوٹیں گے؟ لیروا اعمالهم, تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں. کافر دیکھیں جہنم کو, گنہگار مسلمان دیکھیں جہنم کو, مومن متقی دیکھیں جنت کو. لیروا اعمالهم, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں. آگے فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا, اس کو اس کی نیکی دکھلا دی جائے گی. ذرہ برابر بھی, ذرہ کہتے ہیں چونٹی سے بھی جو چھوٹی چیز ہے, ذات علماء فرماتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی عمل ہو تمہارا, اگر ذرہ برابر بھی تم نے خیر کی ہے
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سامنے دکھلا دیں گے. اس لیے ہر خیر کرنی چاہیے، ہر نیکی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بخشش فرما دیتے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، ایک آدمی کا دونوں پلڑے ایسے ہو جائیں گے، گناہ کا بھی ایسے، نیکیوں کا بھی ایسے. اب اس سے کہا جائے گا کہ نیکی کا پلٹا ایک نیکی کہیں سے لیا اور جھک جائے تو تم جنتی ہو. اور وہ پریشان سب کے پاس جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنے میں دیکھیں گے کہ کوئی چیز پلڑے میں آ کے گری نیکی کی اور وہ نیکی کا پلڑا جھک گیا. اب یہ بہت خوش ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تمہاری مٹی ہے جو تم نے ایک مسلمان مرد یا عورت کی قبر پر ڈالی تھی. تو مٹی تک کا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھلا دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی شر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھلا دیں گے. دیکھیے مجھے بہت تھکن ہوتی ہے بولتے ہوئے، بہت تعب ہوتا ہے، اتنی ہمت کے ساتھ، اتنا درد دل کے ساتھ، اڑھن کے ساتھ بولتا ہوں. اللہ کرے میرے دل میں آپ کے دل میں اترے. میں کچھ نہیں چاہتا آپ سے، اور میں کچھ دے بھی نہیں سکتا آپ کو سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہنچا دو. بس یہی چاہتا ہوں آپ لوگ جو جہاں سن کے جاتے ہیں ان پر عمل کیجیے. اگر عمل نہیں ہوتا تو کوشش کیجیے، دعائیں مانگیے، اللہ سے بھیک مانگیے، کہیے اللہ ہم کب تک اس طرح رہیں گے، آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، کب تک ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، کب تک آپ کے بغیر ہماری زندگی گزرے گی، کب ہماری زندگی میں آپ کی محبت آئے گی، آپ کا خوف آئے گا. آپ مانگیے اللہ سے، رو رو کر مانگیے. جو بھی وقت ملے تہجد کا، اشراق کا، پورے ہر آدمی اپنی زندگی، یا اللہ میری 40 سال کی زندگی ہو گئی، یا اللہ 60 سال کی زندگی ہو گئی، بال سفید کر لیے میں نے لیکن میرا دل ابھی تک کالا ہے، میرا دل ابھی تک سیاہ ہے. یا اللہ میرے حال پر رحم فرما دی، میرے دل کو بھی سفید فرما دیجیے. میں اپنی عمر میں پہنچ چکا، بال میرے سفید ہو گئے. بوڑھے اس طرح دعا مانگے، جوان دوسری طرح دعا مانگے. یا اللہ کتنے نوجوانوں نے آپ کے لیے جانیں دی ہیں، آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آپ کو نوجوانی ہی کی عبادت پسند آتی ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے خاص اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجیے. میری جوانی کو رائگاں اور ضائع نہ فرمائیے. یہ میری جوانی آپ کے در پر ہو جائے، بس میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے انداز سے. اللہ جو آپ کو الفاظ دیں، جو دلی جذبات دیں، عورتوں کو جو جذبات دیں، خاص طور سے عورتوں سے ہماری گزارش ہے اللہ کے لیے عورتیں پردے کا اہتمام کریں. اگر عورتیں ایک گھر میں ایک عورت بھی صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ وہ پورے گھر کو صحیح کر دے گی. آج عورتوں کی طرف سے ڈھیل لیں تو معاملہ بہت بگڑ گیا. تو عورتوں سے خاص طور سے ہماری درخواست ہے وہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو، نمازوں کو، روزوں کو، خاص طور سے پردہ. اس زمانے میں پردہ گیا، سب کچھ ختم. تصویر کی لعنت میں بتاتا رہتا ہوں، بڑے بڑے گناہ، ٹخنے ڈھانکنا. اللہ کرے آپ کے ٹخنے سب کے کھل گئے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن دکھائے اس مسجد میں تفسیر کرتے کرتے ہی میری زندگی ہی میں اللہ وہ دن دکھائے میری تفسیر میں ہی کہ آپ سب لوگوں کے چہروں پر دھاڑیاں ہوں اور آپ سب لوگوں کے ٹخنے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں تفسیر ہی کے دوران وہ دن دکھائے اور یہاں کی سب عورتیں باپردہ ہوں، اللہ والی ہوں. سنیے بس بات ختم. لم یکن اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، یعنی مردوں کو بھی خزانوں کو بھی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا تعجب سے آج کیا ہو گیا اس زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیوں کرے گی؟ بان ربک اوحى لها، آپ کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا اس وقت. یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ واپس لوٹیں گے، اشتاتا، متفرق طور پر الگ الگ جماعتوں میں، کچھ جہنمی کچھ جنتی. لیروا اعمالهم، تاکہ اللہ ان کو دکھلائے ان کے اعمال کہ تم گناہ کرتے تھے، یہ تمہارا بدلہ جہنم ہے، اب تم نیک اعمال کرتے تھے، یہ بدلہ جنت ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو گھبرانا مت، اللہ کے یہاں سب لکھی جا رہی ہے. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی دکھائیں گے.
یہ نہیں کہ میں نے فلاں بہت ساری نیکیاں کی تھی، وہ کیا پتہ سامنے آئے یا نہ آئے، نہیں، سب فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا خیرا یرا، اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی شر کرے گا یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو سوالات سن لیجئے پھر بات ختم انشاءاللہ، دعا کرا دیں گے۔ ماں باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد تقسیم کرنی چاہیے یا جیتے ہوئے تقسیم کر سکتے ہیں، اور لڑکے کو کتنا ملنا چاہیے اور لڑکی کو کتنا؟ ہاں، والد صاحب زندگی میں بھی اپنی تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے زندگی میں کر دیا جائے۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ مال والد صاحب اپنی زندگی میں تقسیم کریں یا والد کے انتقال کے بعد اولاد پہ تقسیم ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جائیں، بعد میں تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ انتقال کے بعد والد جو مال چھوڑیں گے پھر وہ دوبارہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگا۔ اپنی زندگی میں جو تقسیم کر دیا وہ تو کر دیا، اب انتقال کے بعد والد کے جو مال بچے گا وہ اسی طرح مرد و عورتوں پہ تقسیم ہوگا۔ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا، عورتوں کو اکیلا حصہ ملے گا، یعنی مرد کو ڈبل۔ مثلا یہ سمجھیے کہ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو یہ بنا لیجیے آپ اس کے، تو جتنا بھی مال ہے اس کو آپ 7 جمع کریے، 2 بھائی 3 بہنیں، ایک حصہ بہنوں کو دے دیے، 3 حصے وہاں گئے، بچے 4 حصے، 2 حصے 2 بھائیوں کو۔ اگر 3 بہنیں 2 بھائی ہیں مثال کے طور پہ، تو مال کے کل 7 حصے کر لیجئے، 3 ایک بہنوں پہ چلا جائے گا، 2 بھائیوں پہ۔ ویسے بھی وراثت کے مسائل بہت مشکل ہوتے ہیں، جس کو بھی واسطہ پڑھے وہ مدرسے میں جا کے پوچھے، اصل وہیں سے معلوم ہوگا، دارالفتہ سے۔ بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں، اردو میں لکھ کر کسی صاحب کے پاس، اور یہ ضروری بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی میراث کے بارے میں بات، بڑی تفصیلی، ابھی وقت نہیں ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی ورنہ۔ تو یہ لڑکے والے لڑکی والے کے یہاں بارات لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بارات لے جانا اور لڑکی کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بارات کی تو آئی رہی الحمدللہ، یہاں سے جب سے تفصیل شروع ہوئی بارات کی بات تو آئی رہی ہے، اتنی تو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ بارات لے جانا جائز نہیں ہے، اتنا تو انشاءاللہ آ گیا ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ اب آگے ہمت دے۔ 10 تک جو آدمی ہوتے ہیں نکاح میں جو شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں ان کو بارات نہیں کہتے، ویسے کم سے کم تو ہونے چاہیے، 4-5 آدمی ہونے چاہیے، نکاح پڑھا کے آ جائیں، تو نہیں کیا ہوا بنا رکھا۔ تو حد سے حد 10 آدمی نکاح میں جا سکتے ہیں دلہے کی ساتھ، تو اس کو تو بارات نہیں کہا جائے گا۔ اگر 10 آدمی سے اوپر ہو گئے وہ بارات ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور ایسے نکاح میں ہمیشہ ہی بے برکت رہے گی۔ اور رہا لڑکی والوں کے یہاں کھانا، تو لڑکی والوں کے یہاں کھانا بھی، بلکہ ان پہ زور دینا چاہیے، لڑکی والوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، کچھ نہ کھلائیں، ان کو ہمت بنوانی چاہیے۔ اب بیچارے لڑکی والے بھی مجبوری میں کرتے رہتے ہیں، تو لڑکوں والوں کو ایسا ہونا چاہیے 4-5 آدمی جائیں صرف، اور عصر کے بعد نکاح ہو، مغرب کے وقت دلہن کو لے کے بھی آ جائیں۔ تو لڑکی والوں کے یہاں کھانا جس طرح آج کل چل رہا ہے یہ ظلم ہے، بالکل ناجائز، حرام ہے، اور لڑکی والوں کو بھی بالکل نہ کھلانا چاہیے۔ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے جن کو مال بھی دیا ہے وہ بھی نہ بالکل کھلائیں، ایک لقمہ کسی کو نہ کھلائیں۔ وہ جو کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو دینا، اپنے داماد کو دیں۔ ایک تو تم کھلا کے لوگوں کے کیا نام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، کہیں سے ثابت نہیں۔ بتائیے فاطمہ کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی نے کس کو بلایا، کن صحابہ کو بلایا، کن کی دعوت کی، کن نے بلایا، کہیں سے ثابت نہیں۔ اللہ نے جن کو مال و دولت بھی دیا ہے وہ لڑکی کو نقد کی شکل میں دیں وہ جو کھانا، ورنہ کھانے کے بعد بھی یہ لوگ اتنے دنیا والے، اتنے مطلب عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی کھلا دیا جائے، کیسا بھی کھلا دیا جائے، تو بعد میں جاتے ہوئے بھی یہ کہیں گے توبہ کیسا کھانا تھا، نمک تیز تھا، توبہ جانور بڈھا تھا، اس طرح کی باتیں کر، کتنا اچھا سے اچھا آپ کھلا دیں، نمک تیز تھا، یہ نہیں ملا تھا، پلاؤ ٹھنڈی تھی، زردے میں کاجو بادام کم تھے، کچھ نہ کچھ بولیں گے۔ یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کی نظر میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، آسان جبھی ہوگا جب سب ہم ہمت کریں گے، ہمت کریں سب، اور یہ نظام بنائیں کہ لڑکی والوں کے یہاں نکاح میں 4-5 آدمی جائیں، حد سے حد 10۔ ہاں یہ تو شکل ہو سکتی ہے، مثلا آپ کے یہاں مظفری مسجد میں نکاح ہے، آپ آئیں تو وہاں سے اپنے ساتھ 5 آدمی 7 آدمی 9 آدمی کو لے گئے۔ یہاں البتہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو کتنے بھی شریک ہونا، آپ اپنے رشتے داروں کو کہہ دیجیے بھائی 50 آ جاؤ، چاہے مسجد میں آ کے شریک ہو جائیے، نکاح میں شریک ہو اور اپنا اپنا گھر چلیں۔
اثر میں نکاح ہو، اثر کے بعد نکاح ہو، سنت بھی ہے مسجد میں نکاح ہو، مغرب میں اپنی اہلیہ کو دلہے ساتھ اپنی اہلیہ کو ساتھ لینا ہے، معاملہ ختم ہے۔ یہ سب بہت زیادہ بہت پریشان ہو رہے ہیں لوگ، سود لے لے کے، قرض لے لے کے بیچارے ناک کے چکر میں، برادری کے چکر میں، پتہ نہیں کیا کیا۔ انشاءاللہ بات پھر آئے گی تفصیل سے۔ مفتی صاحب بس آخری مسئلہ جی تو ہے اچھا دو میں جلدی سے۔ مفتی صاحب عرض یہ کرنا تھا کہ نماز میں نیت باندھے ہوئے کتنی بار ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نماز میں نیت باندھ کر کتنی بار ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ضرورت ہو تو بس ایک ہی دفعہ میں کام چلا لیں، اگر سخت ضرورت ہو۔ اگر بلا ضرورت ہی گھڑی گھڑی 3-4 دفعہ ایسے کر دیا تو آدمی نماز سے گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ بغیر ضرورت کے نماز میں ہاتھ ہلانا مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو بالکل نہیں سمجھتے۔ نماز میں پڑھا چاہے جب ہاتھ ہلا لیا، چاہے جب کھجا لیا، جب تک سخت ضرورت نہ ہو بالکل ہاتھ استعمال نہ کریں۔ بغیر ضرورت کے ہاتھ ہلانا، کوئی بھی عضو ہلانا مکروہ ہے، تحریمی، حرام کے قریب ہے۔ اور اگر ضرورت ہے تو بس ایک ہی دفعہ میں کر لیں، اور اپنے آپ کو کہیں، اگر کھجلی وجلی بھی لگ رہی تو کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، 4 رکعتیں تو ہیں، اس کے بعد اطمینان سے کھجاؤں گا سلام پھیر کے، اپنے دل کو اس طرح تسلی دیا کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بلا ضرورت ہاتھ پیر چل رہے اور 3-4 دفعہ ایک ہی منٹ میں 3-4 دفعہ ایسے کر لیا تو آدمی نماز گیا، نماز اس کی ٹوٹ گئی، دوبارہ نیت باندھے۔ مفتی صاحب اگر نماز میں امام صاحب رکوع میں ہوں اور ہم بھی فوراً رکوع میں چلے جائیں، مگر ہم نے تسبیح شروع نہیں کی اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو کیا ہماری وہ رکعت مانی جائے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام صاحب رکوع میں تھے، ہم بھی آئے، بھاگے 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 بھاگے، ایک رکعت زیادہ نہ پڑھنی پڑ جاؤ، وہاں سے بھاگیں گے اتنی تیز، امام صاحب رکوع میں ہے، بس اسے پکڑنا ہے رکوع میں، کیونکہ اگر رکوع نکل گیا تو ایک رکعت زیادہ پڑھنی پڑے گی، اور پوری مسجد میں ادھم کود، تو لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ آدمی جب نماز کے لیے نکلے گھر سے تو نماز ہی کے حکم میں ہے۔ حدیث شریف میں آیا نماز کے لیے جلدی نہ چلو گھر سے نہیں، اگرچہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ایک رکعت نکل جائے گی، نکلنے دو، اطمینان سے، وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ گھر سے نکلیں، چاہے ایک رکعت نکل ہی جائے۔ خیر اگر آدمی امام صاحب رکوع میں تھے، وہ جیسے ہی گیا رکوع میں، اس کو رکوع مل گیا تو اس کا رکوع پورا ہو گیا، چاہے تسبیح ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری نہیں۔ اگر ہاتھ گھٹنے تک گئے، اس نے کہا اللہ اکبر اور ہاتھ گئے گھٹنے تک، ایسے امام نے کہہ دیا اللہ اکبر تو اس کو رکوع مل گیا، اس کی رکعت ہو گئی۔ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم ملنا ضروری نہیں ہے رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سمجھ گئے نا؟ جیسے ہی میں نے کہا مثلا امام صاحب رکوع میں تھے، میں نے کہا اللہ اکبر، میں ایسے پہنچا گھٹنوں پہ، ایک دم امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر گھٹنوں تک آپ پہنچ گئے تھے تو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی مسئلے مسائل بھی ضروری ہوتے ہیں، ایک مسئلہ جو سیکھ لے آدمی اس کو علم ہو جائے، حدیث شریف میں آتا ہے 1000 رکعات سے افضل ہے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ بسم اللہ الرحمن